دہشت گردوں کا کوئی دین نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں جیل میں ہوں تو پوری تحریک انصاف جیل میں آ جائے. پہلے ان کو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر بنایا, پھر جناب انہیں جناب نیلسن منڈیلا بنایا, اور اب ان کو دجال بنا رہے ہیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, اس وقت جب کہ ہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں, آج ہی کے دن جو ہے وہ ترلے اسلام آباد میں امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا ہے. بلوچستان کے بعد یہ نیکسٹ دھماکہ ہے. پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر اور دھماکوں کی گونج ہے. اس کی انسائٹ پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے خود ان کے چیمبر میں جا کے ملاقات کریں گے. یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی پریسیڈنٹ ہے جو دکھنے میں آ رہا ہے. اس کی انسائٹ پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب مشال یوسفزئی کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مہم چلا رہی ہے ان کی پارٹی ممبرشپ ختم کرنے کے حوالے سے. اس کی کیا انسائٹس ہیں, اس پر بھی بات کروں گی. اور آخر میں ہم بات کریں گے انڈیا, جنہیں ہم نے ورلڈ کپ میں ان کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ کر کے ان کے گلے کی کھڈی بن گئے ہیں, اور اب آئی سی سی جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے پاکستان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے. سری لنکا سے بھی جو ہے وہ پاکستان کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں. آئی سی سی کے میں جو پاکستان کے لوگ موجود ہیں وہ بھی پاکستان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا پاکستان یہ میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا, اس پر بھی بات کریں گے. اور ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت سے؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا حسن, آج پھر اسلام آباد ترلئی میں امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا ہے. جی, افسوسناک واقعہ ہے جی. نماز جمعہ کے اجتماع تھا, اس کے اندر دھماکہ ہونا. یہی میں کہتا ہوں نا, ان دہشت گردوں کا کوئی دین نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. یہ اب سیکٹیرین ازم کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں. یہ بیسکلی ایک گندا مائنڈ سیٹ ہے. یہ انڈین پراکسیز ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر نفرت کا بیج بونا چاہتے ہیں. ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ان کو جہنم واصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو سر جوڑنے چاہیے, اور ایک بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کا کلا کما کرنا ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے, اس ناسور کو ختم کرنا ہے. اور ہمارے جو پاکستان کے عوام ہیں انہیں بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اس عمل کے اندر, کہ کہیں کسی کو بات پتہ لگے تو ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے یہ سرکار کو آگاہ کریں. یہ بڑا ضروری ہے جی, کیونکہ ہماری جو نسل تھی اس نے تو بھگت لیا, ہم آنے والی نسلوں کو تو محفوظ کر سکتے ہیں نا. بالکل, کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. نہیں, ابھی ہوا تھا جی G11 میں, آپ نے دیکھا نہیں تھا, سوسائڈ اٹیک ہوا, سوسائڈ اٹیک ہو رہے ہیں, یہ بھی سوسائڈ اٹیک تھا. اور اس وقت تک 12 زخمیوں کو پمس ہاسپٹل منتقل کیا جا چکا ہے. اور خدا نہ خواستہ اموات ظاہری بات ہے اس میں ہونی ہے, کیونکہ نماز جمعہ کے اجتماع کے اندر دھماکہ ہوا ہے. تو مطلب میرا تو اس سے متعلق اچھا گمان نہیں آ رہے. دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا دشمن کم ظرف ہے, جب آپ کا دشمن گھٹیا ہے, اور اس دشمن کے ساتھ جو ہم آواز ہوئے ہیں یا ان کے اعلی کار بن رہے ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. یہ دونوں ہمارے پڑوس سے, یعنی انڈیا اور افغانستان, یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو فروغ دے رہے ہیں. پاکستان نے تھوڑا سا سبق تو سکھایا ہے ابھی دونوں ممالک کو, انڈیا کو بھی سکھایا ہے اور پھر افغانستان کو بھی سکھایا ہے. لیکن یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. ہم پہلے اپنے آپ کو اندرونی طور پر محفوظ کریں اور پھر ہم ان کی طرف رخ کریں, کیونکہ یہ میرے خیال سے ایسے سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. ان کو سدھارنے کے لیے پاکستان کو اپنا طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حسن, شہباز شریف جو پی ایم پاکستان شہباز شریف نے اپنی نوعیت کا انوکھی جو ہے وہ ایک اعلان کیا. پہلے ایسا دیکھنے میں نہیں ملا کہ وہ کہتے ہیں وہ خود محمود خان اچکزئی سے جا کے ان کے چیمبر میں ملاقات کریں گے. نہیں, وزیر نے اعلان نہیں کیا. یہ خبر میرے خیال سے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئی ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے, اور ٹھیک ہے, یعنی گورنمنٹ سائڈ سے یہ کہہ دیا گیا ہے جی کہ پرائم منسٹر خود جائیں گے, جا کر محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کریں گے. اچھا, یہ تو بڑا پن کس کا ہوا؟ وہی پی ایم صاحب کا نا, پی ایم صاحب کا. اچھا, اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تحریک تحفظ ایرانی پاکستان کے جو سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں, جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ 8 فروری کو اسٹرائک کریں گے, ہڑتال کریں گے نا. ہاں, تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ 8 فروری کے بعد جائیں ان سے ملنے کے لیے. اچھا, اور پھر ان سے پوچھیں جناب ہونا رام ہے. ہاں, میرے خیال سے 8 فروری کے بعد جو انہوں نے کمال دکھانے ہیں نا 8 فروری کو, جو انہوں نے حکومت کو بیک فٹ پر لے کے جانا ہے, جو انہوں نے نئی تاریخ رقم کرنی ہے, وہ رقم کر لیں.
ٹھیک ہے, وہ اپنی تاریخ رقم کر لیں, لیکن وہ اپنی حکومت مائل لگتا دکھا ہے لیں. اپوزیشن کو سپیس دے رہی ہے کہ تو دینی چاہیے نا جی, اچھی بات ہے. حکومت تو پہلے دن سے چاہ رہی ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے بٹوین ٹریجری اینڈ اپوزیشن بینچز, لیکن قائمہ کمیٹی سے استعفے کس نے دیے؟ پی ٹی آئی نے. کیوں دیے؟ کیونکہ نااہل عمران احمد نیازی نے کہا کہ میں تو اڈیالہ جیل کے اندر قید ہوں, تو یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ انجوائے کریں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں جیل میں ہوں تو پوری تحریک انصاف جیل میں آ جائے یا مجھے باہر نکالیں. اب جو نواز شریف صاحب سے متعلق بات کرتے تھے نا کہ مجھے کیوں نکالا, یہ کہتے ہیں مجھے باہر نکالو, مجھے باہر نکالیں, مجھے باہر نکالیں, مجھے باہر نکالیں. اب یہ بات یہ ہے کہ عمران خان کو اب نے رہا کرانا ہے, عمران خان کو رہا کرانا ہے. بھئی عمران خان نے جرم کیا, اس کو سزا عدالت نے دے دی. اگر اس کی رہائی ہوگی تو عدالتوں کے ذریعے ہوگی, یہ کوئی احتجاجی تحریک کے ذریعے عمران احمد نیازی نے رہا نہیں ہونا. ویک اپ. ڈیل کے ذریعے تو ہو سکتے ہیں نا, کیا کسی ڈیل کے ذریعے تو رہا ہو سکتا ہے. پریزیڈنشل پارڈن, ہاں پریزیڈنشل پارڈن چاہیے عمران خان کو. ہاں کچھ بھی کہہ لیں آپ, وہ بیسیکلی اپنا جعلی بھرم بھی تو قائم رکھنا چاہتا ہے نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اچھا وہ آپشن ان کو کسی نے دی نہیں آج تک کسی نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی. لیکن پی ٹی آئی جو مشاہد حسین سید صاحب نے بھی پیچھے ماری, اپنی مرضی سے اندر ہے, آج چاہیں تو مبارک ہو جی, مبارک ہو. فیصل چودھری صاحب کا بھی میں دیکھ رہی پھر وہ اپنی مرضی سے اندر ہیں تو پھر کسی کا قصور نہیں ہے. پھر آپ احتجاج کس بات کا کرتے ہیں؟ جو پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی سے اندر ہے تو اپنی مرضی کا مالک ہے, پھر رہ جائے جیل کے اندر. میں تو کہتا ہوں وہ قابل اسی ہیں. اچھا وہ لوگ ان کا موقف تو یہی ہے نا کہ عمران خان قابل اسی ہے کہ جیل رہے, ان کا وہ اپنی مرضی سے جیل رہنا چاہ رہے ہیں, مرضی سے ہیں, وہ تو آج چاہیں تو باہر آ سکتے ہیں, ایسے لوگ کہتے ہیں نا. جب اچھا کبھی ان کو نیلسن منڈیلا بناتے ہیں, کبھی ان کو جناب امت مسلمہ کا جو ہے عظیم لیڈر بناتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے معاملہ کہ ان کا کون سی جو ہے فائلز میں نام آ جاتا ہے. اچھا عمران خان میں تو اس بات سے حیران ہوں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب یہ ان کو خود مطلب ایک تذبذب کا شکار ہے تحریک انصاف. پہلے ان کو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر بنایا, پھر جناب انہیں جناب نیلسن منڈیلا بنایا, اور اب ان کو دجال بنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ان کی آنکھ خراب ہوگی, ان کی آنکھ کی ایک بنائی چلی گئی, ایک آنکھ رہ گئی, دجال بن گئے. اب وہ دجال ہیں, وہ نیلسن منڈیلا ہیں, یا امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہیں, ان کی میڈیکل رپورٹ آ گئی, یا وہ کوئی بہت بڑے فنکار ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا. وہ دیکھیں نا وہ سپورٹس مین تو ہے نا, لیکن وہ سپورٹس مین کے علاوہ ان کو سب کچھ باقی بناتے ہیں. اچھا ہاں دجال تک بنا دیا. دجال تو آپ بنا رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں میں کیا بنا رہا ہوں جی بتائیں. ان کی میڈیکل رپورٹ بھی میں نے سنا ہے وہ جی انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی کے اندر ان کی رپورٹ جمع ہوئی ہے. اوکے. اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا میڈیکل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوا ہے. اوکے بس یہ ہے. ہاں پر دے آر ایبسولوٹلی فائن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں تفصیلات نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے جی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب سے متعلق جو تفصیلات دینی تھیں, جو میڈیکل رپورٹ فراہم کرنی تھی چیف جسٹس شیعہ آفریدی نے, وہ کرنے سے قاصر رہے ہیں. بٹ چیف جسٹس نے کب عدالتی حکم دیا کہ وہ آپ کو رپورٹ دیں گے؟ آپ نے کون سی اپلیکیشن دی ہے کہ چیف جسٹس کو اپنا ایڈمنسٹریٹو اختیار استعمال کریں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ کیوں لاڈلا پرو میکس کا اسٹیٹس چاہیے آپ کو؟ ایک شخص جو کہ کنوکٹ ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر اس کے لیے آپ سیاسی لوگ جا کر چیف جسٹس کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہو آپ, کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان سینٹ آف پاکستان, تو سیاست سے اس کا تعلق نہیں ہے. عدالتی فیصلے ہی کہتے ہیں, عدالتی نظیر کی تشریح ہے. اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا یہ فیصلہ تھا, ان کے ساتھ عمر تابدیات صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے. یہ تینوں ججز تحریک انصاف کے فیورٹ ججز ہیں, انہی کا یہ فیصلہ ہے. تو مطلب رپورٹ کے مطابق اب وہ ٹھیک ہے, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا پرابلم ہے وہ تو ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرایا گیا ہے, بس یہ بتائیے ٹھیک کہاں ہے؟ پائلز ہے ان کو, ٹھیک نہیں ہے. ان کو انہوں نے خود کہا ہے مجھے پائلز ہے, تو ان کو پائلز ہے نا جی, میں کیوں انکار کروں؟ عمران خان صاحب خود اپنی میڈیکل رپورٹ میں کہتے ہیں کہ ان کو پائلز کا پرابلم ہے, تو آپ کہتی ہیں کہ میں کہوں گا وہ ٹھیک ہے. میں نہیں کہوں گا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی بات کو, عمران خان صاحب کی بات کو ہی میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ ان کو پائلز ہے. جی ہے, میں مانتا ہوں, I take his word for it. اچھا مشال یوسف زئی جو کہ اس دن بھی انکشاف نہیں کر رہی تھی کہ ہار جو ہے وہ علیمہ خان کے پاس ہے, بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے, اب پارٹی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا سوچ لیا کہ ان کی ممبرشپ ختم کر دی جائے, لیکن وہ سینیٹر تو پھر بھی رہیں گی نا. مشال یوسف زئی, عالیہ حمزہ اور بیرسٹر علی ظفر, ان تینوں کو ہضم کرنا چاہتی ہیں علیمہ خانم, کیونکہ یہ ان کے انڈر دا تھم نہیں ہے.
باقی تو ان کے بارے میں شیر افضل مربت بھی انڈر تھم نہیں تھے، تم اٹھا کے باہر پھینکا. راجہ صاحب کے ساتھ ان کا ایشو تھا. جو بندہ انڈر تھم نہیں آیا علی من گنڈا پور، اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکا. مطلب سائڈ لائن کر دیا نا، کھڑے لائن کر دیا. تو اب بات یہ ہے کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ چاہتی ہیں اپنی تسلط چاہتی ہیں پارٹی کے اوپر. وہ تسلط قائم رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اور سلمان اکرم راجہ تو جی ان کے کہتے ہیں اشاروں پر ناچنے والے کٹ پتلی ہیں، کیونکہ اپنی تو ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے کوئی نہیں. کونسلر تو آج تک وہ بنے نہیں ہیں. وکیل وہ بہت اچھے وکیل ہیں، لیکن وکالت اور سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ 8 فروری کو پنجاب کی نمائندگی کریں گے نا، پنجاب کی سیکرٹری جنرل ہے، پنجاب سے تعلق ہے، تو جو انہوں نے جوڑ دکھانے ہیں 8 فروری کو، آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں. اچھا 8 فروری کو لاہور بسنت بھی ہے. وہ پتہ لگے جناب راجہ صاحب گڑیاں اڑا رہے ہیں. میں یہ بتا سکتا ہوں راجہ صاحب کو یہ بھی اتوار نہیں ہے. لاہوریوں کے اندر سے جو نا بسنت آ رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا وسیم اکرم صاحب بھی جناب وہ باہر سے انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، تو وہ لگ رہا تھا. مجھے بتائیں بسنت بھی میرا سوال ہے، بسنت تو آ رہی ہے لیکن صرف لاہور تک کیوں؟ یہ فیسٹیول ہمارا کلچر فیسٹیول ہے، یہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں ہے؟ اس مرتبہ لاہور کی باری ہے، اگلی مرتبہ کوئی اور شہر ہوگا اگلے سال. ایک سال کر کے مینج کر رہے ہیں نا جی. 10-10 ہزار پولیس والے ڈپیوٹ کیے جا رہے ہیں وہاں پر، ہزاروں رکشے اور گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں، مفت بسیں چلائی جا رہی ہیں لاہور کے اندر، جو کئی ہزار روڈ دیا انہوں نے بائکرز کو. تو یہ وہ تمام چیزیں کرنے کے لیے جو SOPs ہیں. آج بھی مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ اس نے کہا جی کہ یہ جو پلیز نو چرخی. چرخی کا مطلب یہ نہیں کہ چرخی والی ڈور استعمال نہیں کر سکتے. وہ چرخی بیسیکلی کیمیکل جو انہوں نے ڈرونز کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا تھا، تو وہ دیکھ لیا کہ ایک آدمی استعمال کر رہا ہے کیمیکل، پھر اس بندے کو جا کر پکڑا گیا ہے. اب کیمیکل ہی تو وہ ہے جس وجہ سے ہم بات ہوتی ہیں. ہاں وہی گلا کاٹنے کی وجہ بھی بنتا وہی ڈور ہے. میرا لاسٹ سوال ہے، نارمل ڈور کی چرخی لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چرخی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیمیکل استعمال نہیں کر سکتے. راوی بھی جا رہے ہیں جناب پتنگ اڑانے کے لیے، ہے نا؟ جی جا رہا ہوں جی، بیٹا بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں. گڈ گڈ، اکیلا نہیں جا رہا. ہاں گڈ، بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. پہلے آپ پلان کرتے نا، پھر ہم بھی جاتے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن چلیں نیکسٹ ٹائم سے ابھی آ جائیں. ہو سکتا ہے پنڈی میں ہو، جگہ دل میں ہونی چاہیے. آپ لوگ سب لوگوں کے لیے جگہ موجود ہیں، آپ آنا چاہیں تو آ جائیں. اچھا جناب، ہمارے پڑوس میں جو اس وقت صفحہ ماتم بچا ہوا ہے کہ ہم پاکستان سے کھیل نہیں رہا، اور جو ہے اب وہ ہم نا ان کی گلے کی ہڈی بن گئے. ایک طرف بنگلہ دیش نے پاکستان کے ڈیسیجن پہ شکریہ ادا کیا پاکستان کا، یہ بھی ان کی تکلیف کا باعث ہے. دوسری طرف اب انہوں نے نا ICC میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی سفارش کے لیے بھیج رہے ہیں. سری لنکا نے بھی پاکستانی حکومت کو خط لکھ دیا ہے. تو سفارش ہو رہی ہے کہ جی کھیلیں ہمارے ساتھ، کھیلیں، منت لوگ اتر آئیں. کیا ہم کھیلیں گے؟ میرے پاس انفارمیشن نہیں اس میں. اچھا، اگر بہت زیادہ آپ نے ایک فیصلہ لے لیا ہے تو پھر فیصلے پہ قائم رہنا چاہیے نا، فیصلے سے واپس ہٹنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، فیصلہ لیتے نا، جب ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر ڈیسائیڈ کر لیا. انٹل کہ انلیس بنگلہ دیش سفارش کرے کہ آپ کھیلیں تو پھر ہم کھیل لیں. ہم نے جس کے لیے کیا ہے کم از کم ہم اس کو ایک ہوپ دے کر اس کو زمین پر تو نہیں پھینک سکتے. انہوں نے ہمارے سٹینڈ پہ ہمارا شکریہ کیا نا. اب بنگلہ دیش اگر راضی ہو جائے تو ہم کھیل لیں گے، اگر بنگلہ دیش راضی نہ ہو تو پھر ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. نہیں کھیلنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو.